آج ہماری بات ہے تقسیم اور تصنیف کی. ٹھیک ہے کہ تقسیم کس کو کہتے ہیں اور تصنیف کس کو کہتے ہیں. تو پیچھے سے دوہرا رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ دلالت کی قسمیں یاد ہیں؟ الفاظ کی کیوں جی؟ مرتجل کس کو کہتے ہیں علی حیدر؟ مرتجل بولیے. مرتجل کیا ہوا بتائیے چراغ؟ مرتجل وہ لفظ ہے جو بنایا گیا کسی اور چیز کے لیے اور استعمال ہو رہا ہو کسی اور معنی. مثال دونوں کے درمیان جی بولیے. جیسے حارث اور اسد. ہاں نہیں، حارث اور اسماء اعلام بولیے، مشکل نہیں. جیسے اسد کس کا؟ کسی آدمی کا نام. اسد، شجاع. ٹھیک ہے. اغلب اسماء اعلام، زیادہ تر اسماء اعلام کیسے ہوتے ہیں؟ اسی قسم کے ہوتے ہیں جو مرتجل میں جاتے ہیں. منقول کس کو کہتے ہیں شارب؟ منقول ہو جو بنایا اس لفظ کو کہتے ہیں جو بنایا گیا ایک خاص معنی کے لیے لیکن اس کو دوسرے معنی میں استعمال کیا. ہاں. کوئی اور ایک شرط اور چھوڑ رہے ہیں آپ، اتنے پہ نمبر کٹتا ہے. وہ شرط بہت مہم ہے. تو متفق نہ کیا چھوڑا ہے؟ سنا نہیں ہے آپ نے؟ کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا چلا؟ دونوں کے درمیان مناسبت موجود ہو. یہ مہم ہے بیٹا. موجود ہو یا نہ ہو؟ موجود ہو. نہیں. ارے تبھی نہ منقول میں کیا ہوگا؟ جیسے سلاد مانے جناب دعا کے ہیں. ہاں. اب مگر جناب سلاد سے مراد وہ نہیں لیتے ہیں. ہاں. تو دعا نماز میں کوئی مناسبت نہیں ہے. مگر نماز میں کیا کرتے ہیں؟ دعا ہے نا. نماز جناب پڑھیں گے تبھی جناب مطلب فرض ادا ہوگا. مرتجل میں مناسبت نہیں ہوگی، منقول میں ہوگی. چلیے دلالت طبعیہ کی کوئی مثال دیجیے مہدی حسین صاحب. طبعیہ کی جیسے جناب وہ کیا جاتا ہے بدن کی حرکت اور تیزی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے. بدن کی حرکت نہیں، نفس کی. دلالت عقلیہ کی مثال دیں گے. پیچھے سے نہیں دوہراتے علی حیدر؟ نہیں ہم یہ نہیں پڑھتے، ریوائز کر رہا تھا. پیچھے سے ریوائز کر رہے تھے. بتائیے منطق کا ایک فائدہ بتائیے. جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فکر دو رخ پیدا کرتی ہے، ایک صحیح راہ پہ لے جاتی ہے اور ایک غلط. تو منطق انسان کی فکر صحیح کرے گی، کسی ایک صحیح راستے پہ لے جائے گی. ایک نمبر کا جواب دیا. قاعدوں کے درمیان
آپ بتائیے تعریف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کس کی؟ تعریف کی تو بنیادی بھول گئے، کتنی قسمیں پوچھی ہیں تو یہی بھی نہیں یاد ہے. بتا شارف، تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ماشاء اللہ. فہیم صاحب، تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ فہیم صاحب، چار. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کون کون سی؟ مہدی حسین؟ ہاں بھائی 4 ہے. ارے 5 ہیں، وہ شرط 5 ہے. تعریف کی قسمیں کتنی ہیں؟ 4. شرط 5 ہے. چلیے بتائیے جنس کی تعریف کیا ہے؟ کلیات 5 یاد ہے؟ ہاں، جو ایک دوسرے پہ برابر سے صادقہ ہے. ہاں تم بولا جی. فرقان جی جنس. ارے کلیات 5 میں جنس کی تعریف کیا ہے؟ کب دو رہے گے؟ تو منطق ہے. جنس جناب اس کی حقیقت بھی نہیں، اس کی الفاظ بھی کئی ہوں اور اس کی حقیقت بھی کئی ہوں. یاد کریے ورنہ ایک دن ڈنڈا لے کے سننا پڑے گا. چلیے دیکھیے تقسیم. خالی آگے پڑھتے رہیں گے تو گڑبڑ ہے نا. بعد میں آپ کہیں گے جناب کچھ نہیں سمجھ میں آیا. امتحان والی رات میں آ جائیں گے جناب کچھ آ ہی نہیں رہا، کیا کر لیں گے؟ ایسا ہو چکا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ کام نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے سے دوہراتے رہے، یہ منطق ہے. اچھے دماغ کو ڈھیلا کر دیتی ہے. تو یاد کریے ورنہ ایک کچھ نہیں کر پائیں گے. یاد بتا دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. کچھ ایسے آ جائے گا کہ مثلا کچھ نہیں جان رہا ہے، جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، سنا ہی نہ ہو. تو پیچھے کا سارا یاد کر ڈالیے. چونکہ بہت زیادہ بھی نہیں پڑھا رہا ہوں کہ بہت لمبا پڑھا دیتا ہوں ایک دن میں آپ کو کہ آپ اس کو یاد نہیں کر سکتے ہیں. کہوں جی چلا تھوڑا ہے، تھوڑا تو محنت کریے آپ. دیکھیے تقسیم تعریفہ، تقسیم کی تعریف کیا ہے؟ شارف صاحب پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیم و تصنیف. ہاں بھائی تعریف التقسیم او القسمۃ. ہاں یعنی تقسیم کو اور کیا کہتے ہیں؟ قسمہ. کیا کہیں گے؟ قسمہ. ہاں التقسیم او القسمہ. تجزیۃ الشیء الی انواع الى عناصرہ. کہہ رہے ہیں ہوا تجزیۃ الشیء الى انواعہ وتحلیلہ الى عناصرہ. سمجھ گئے مولانا؟ کسی چیز کا جز کرنا، تجزیۃ الشیء، کسی چیز کا جز کرنا اس کے نوع کی طرف، یا کسی کے عناصر کی طرف تحلیل کرنا تقسیم کہلاتا ہے. یاد رکھیے عناصر ان کو کہتے ہیں جن سے کوئی چیز مل کر بنتی ہے. مثلا آکسیجن مل کر بنتا ہے کس سے؟ ارے پانی کس سے مل کر بنتا ہے؟ H2O، آکسیجن پلس ہائیڈروجن.
किससे मिलकर बनता है पानी? पानी की साइंटिफिक जानते हैं नाम क्या है? पानी को साइंस में क्या कहा जाता है? H2O। H2O ये पानी का साइंटिफिक नाम है। इसको बंद किया था क्या जी? पानी का साइंटिफिक नाम साइंस में H2O पानी को यह कहा जाता है। H स्क्वायर यानी डबल टाइप, ये H से है हाइड्रोजन, O से है ऑक्सीजन, ठीक है। 2 टाइम हाइड्रोजन और 1 टाइम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पानी। तो पानी को तहलील करना है। जो आप जाते हैं ब्लड वगैरह देते हैं, पेशाब देते हैं चेकअप के लिए, वो क्या करते हैं? तहलील करते हैं। उसमें क्या क्या आपके पेशाब में पाया जा रहा है, आपके खून में क्या क्या पाया जा रहा है, वो क्या होती है? तहलील। सही। तो जब देखिए, जब किसी कुल यानी कुल को आप उसके अनवा में तकसीम करेंगे तो वो तकसीम मंतिकी होगी, तकसीम मंतिकी। और जब किसी चीज को उसके अनासिर में अलग अलग करेंगे तो उसको तकसीम तबीई कहते हैं। तकसीम तबीई। सही है कि जिनसे ये चीज मिलकर बनी है, हम उनको क्या करें? उसके अज्जा को अलग अलग कर दें। क्या क्या? मसलन चाय आई आपके सामने, चाय एक शक्ल है, एक मखसूस शक्ल है, किस चीज से मिलकर बना है? आप उसके उन्सुर को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो पेशाब की जांच होती है, वो लोग क्या करते हैं? तहलील। उसको क्या बोलेंगे अरबी में? तहलील करना है। तो ये तहलील किसमें? ये भी तकसीम है। पेशाब के अज्जा को क्या कर रहे हैं? वो तकसीम कर रहे हैं। देखिए, अत-तक़सीम अबिल क़िस्मा, तकसीम कहिए या उसी का दूसरा नाम क्या है? किस्मत। हुवा तज्ज़िअतु शै, किसी चीज का जुज बनाना, लेकिन जुज किधर? इला अनवाइही, उसके अनवा की तरफ। नौ तो जानते हैं नाम क्या है? कुल्लियात खमसा में जिन्स 9 फसल पढ़ चुके हैं ना। इला अनवाइही। औ तहलीलुहु यानी तहलीलु शैई, किसी चीज की तहलील करना, इला अनासिरिही, उसके उन्सुर की तरफ कि ये किस चीज से मिलकर बना है। मिसाल देखिए, समझ में आ जाएगा। शरह तारीफ पढ़िए अली हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा कुलना अल कलिमतु तनक़सिमु इला सलासति अक़साम, इला सलासति अक़सामिन, अल इस्मु वल फ़िअलु वल हर्फ, फ़इन्नना बिहाज़ा नकूनु क़द जज़्ज़अना अल कलिमत इला अनवाइहा अस्सलासतिल मज़कूरा, अनवाइहा सलासतिल मज़कूरा। कर इज़ा कुल्ला, जब हमने कहा, इज़ा कुल्ना, जब हमने कहा, अल कलिमतु तनक़सिमु इला सलासति अक़सामिन, के कलेमा तक़सीम होता है इला सलासत अक़सामिन, 3 किस्मों की तरफ। वो 3 किस्में कौन कौन सी हैं? कह रहे हियल इस्मु वल फ़िअलु वल हर्फ। वो तीनों कलम उसकी किस्म कौन कौन सी है? इस्म, फ़िअल और हर्फ।
کہا جب ہم نے کلمے کی تقسیم کر دی اسم فعل اور حرف کی طرف تو ہم نے کیا کام انجام دیا؟ اس کام کو کیا کہا جائے گا؟ کہا فَإِنَّنَا، تو بے شک ہم نے، فَإِنَّنَا یعنی تو بے شک ہم نے، بِهَذَا اس طریقے سے، یعنی جو ہم نے کام کیا اس طریقے سے، نَقُونُ قَدْ جَزَّأَنَا، کہ ہم نے جز کر دیا، ہم نے جز کر دیا، کس کو جز کر دیا؟ کلمتا، ٹھیک ہے، کس کو جز کیا؟ کلمے کو، الی انواعها الثلاثہ، اس کی تینوں قسم، تینوں انواع کی طرف، ٹھیک ہے، کلمے کی تین نوع کون کون سی ہیں؟ اسم فعل اور حرف، اس کے تینوں کلمے پہ المذکورہ، جس کا ذکر پہلے آ گیا ہے. اذا قلنا، جب ہم نے کہا، الکلمۃ تنقسم الی ثلاثۃ اقسام، کہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں میں، ہی الاسم والفعل والحرف، وہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. فإننا بهذا نكون قد جزأنا الكلمة، تو بے شک ہم نے اس طرح سے جز کر دیا کلمے کا اس کے تینوں ذکر شدہ انواع کی طرف. وَإِذَا قُلْنَا، اب یہ انہوں نے بتائی کس کی؟ یہ والے جو شرح کی کس کی ہوا تجزئۃ الشیء الی انواعہ، اس والے سینٹنس کی انہوں نے کی شرح، ٹھیک ہے. یہ ابھی جو ہم نے مثال پڑھی وہ کس کی پڑھی؟ ہوا تجزئۃ الشیء الی انواعہ. اب آگے دیکھیے، یہیں پہ آپ کو یہی تقسیم، اسی تعریف میں انہوں نے تقسیم کر دی ہے، تقسیم کی تقسیم کر دی، تقسیم کی تقسیم. میں نے بتایا نا، ایک منطقی اور ایک طبیعی، غالباً طبیعی ہے، پتہ نہیں، دیکھا نہیں، یاد نہیں، مجھے یاد ہے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. منطقی اور طبیعی، یہ دو قسمیں انہوں نے بتا دی. تو ایک قسم ہمارے پاس آ گئی تعریفی کیس ہے. اب تعریف کا جو دوسرا جز ہے وہ تحلیلہ الی ناصرہ، آئیے اس کی مثال لے لیتے ہیں. شوف مولا، وَإِذَا قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، الماء ينحل، کہ پانی منحل ہوتا ہے، منحل ہوتا ہے. ہاں، کوئی لفظ اس کا سٹھیک ترجمہ اردو میں ممکن نہیں ہے. الی عنصرین، دو عنصر کی طرف، پانی منحل ہوتا ہے دو عنصر کی طرف. عنصر کہتے ہیں جس سے کوئی چیز مل کر بنتی ہے. رکن، رکن کہتے ہیں میرے خیال سے، یعنی الگ ہونا. الماء ینحل، یعنی پانی منحل ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، الی عنصرین، دو عنصر کی طرف، دو رکن کی طرف، ٹھیک ہے. ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ الاکسیجین یعنی آکسیجن، والہائیڈروجین یعنی ہائیڈروجن، جو میں نے آپ کو H2O بتایا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان سے مل کر کیا بنتا ہے؟ پانی. بھاپ سے جب بھی مل کے پانی بنتا ہے، بھاپ، اس میں بھی وہی پایا جاتا ہے. کھانا پکاتے ہیں اس کے بعد اوپر رہتا ہے، بنا اس کے کوئی بھی پانی ہوگا اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ہونا ضروری ہے. آپ ہائیڈروجن لائیے، ہائیڈروجن کی گیس لائیے اور آکسیجن کی گیس لائیے، دونوں کو ملائیے، پانی بن جائے گا. کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہی ہوتا ہے. کیسا؟ ہاں، اب یہ ہے، اسی لیے سائنس پڑھی جاتی ہے. صحیح. پیریڈک ٹیبل بہت بہترین ہے، بہت یاد کر لیں. پیریڈک ٹیبل، کیا چیز؟ پیریڈک ٹیبل سائنس کا. کہہ رہا نکون قد حللنا الماء، ہم نے تحلیل کر دیا پانی کو، الی عنصریہ، اس کے دونوں عنصر کی طرف.
الذین ترکب منہما کہ جن عنصروں سے وہ مل کر بنا ہے. ترکب منہما یعنی منہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن. تلک التجزئۃ وہذا التحلیل وہ جز کرنا اور یہ تحلیل کرنا هو القسمۃ او التقسیم وہی کیا ہوتی ہے؟ قسمت یا تقسیم ہوتی ہے. کہ پہلی مثال میں ہم نے کیا کیا تھا؟ کلمے کا جز کیا تھا. اس مثال میں ہم نے پانی کی تحلیل کی تھی. کہا تلک التجزئۃ وہ جز کرنا، وہذا التحلیل اور یہ تحلیل کرنا. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ والقسمت او التقسیم یہی تقسیم یا قسمت ہے. تقسیم کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ قسمہ. ٹھیک ہے، تو اتنا سمجھ میں آیا بیٹا؟ تعریف سمجھ میں آئی؟ پھر سے دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں التقسیم والقسمہ هو تجزیۃ الشیء الی انواعہ. جیسے کلمے کی تقسیم اس کے انواع کی طرف. او تحلیلہ الی عناصرہ جیسے پانی کی تحلیل اس کے دونوں عنصر آکسیجن اور ہائیڈروجن کی طرف. ٹھیک ہے، اور یہی آپ کی تقسیم کی تقسیم ہو جائے گی. دونوں تقسیمیں جو قسمیں ہیں اسی مثال میں اسی تعریف میں شامل ہیں جو انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.